السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ عمل کے قبولیت کی علامت عبادت سے کبر یا تواضع پیدا ہونا، اور اس میں پرانوں کا امتحان اور استقامت۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت ہی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ہر عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ، اور قبولیت کی علامت یہ ہے، عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے اندر اگلے عمل کا شوق پیدا ہوگا، اگلے عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ عمل کی قبولیت کی علامت ہے، اسی لیے جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں صرف انہیں استقامت ہوتی ہے، صرف انہیں استقامت ہوتی ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں، جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں انہیں استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا پچھلا عمل قبول ہو گیا وہ اگلے عمل کو ضرور کرے گا، اور جس کے اندر اپنی عبادت سے کبر پیدا ہو۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، عبادت سے کبر پیدا ہونا، عبادت سے کبر پیدا ہونا، اور عبادت سے تواضع پیدا ہونا، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر عبادت سے کبر پیدا ہو، اگر عبادت سے کبر پیدا ہو، مدینہ مرکز بیجاپور۔ اگر عبادت سے کبر پیدا ہو تو یہ تکبر اگلے حکم سے انکار کرا دے گا۔ سنو توجہ سے بات، اگر عبادت سے کبر پیدا ہو تو یہ تکبر اگلے حکم سے انکار کرا دے گا۔ اگر عبادت سے تکبر پیدا ہو جائے تو یہ تکبر اگلے حکم سے انکار کرا دے گا۔ اللہ تعالی نے تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کر لیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ آپ اپنی ذات کو سجدے کا حکم کریں تو ہم کر لیں گے، لیکن آپ ہم سے ادنا کے لیے اور ہمارے مقابلے میں نئے آدمی کے سامنے جھکنے کے لیے کہیں تو ہم یہ کام حکم پورا نہیں کریں گے، کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے جس کو آپ سجدے کا حکم، جس کے لیے آپ سجدے کا حکم دے رہے ہیں، میں اس سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ایک حکم دیتے ہیں، جب آدمی اس پر عمل کر لیتا ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ اس کا یہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں، اگلا حکم اس کی حیثیت کے خلاف دیتے ہیں کہ عبادت سے حیثیت بنی، عبادت سے حیثیت بنی یا عبادت سے عبدیت بنی۔ سنو میری بات، اس کے اندر عبادت سے عبدیت پیدا ہوئی یا عبادت سے حیثیت بنی؟ عبادت سے عبدیت پیدا ہوئی یا عبادت سے حیثیت بنی؟ سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت سے حیثیت بنی تھی، عبادت سے حیثیت بنی، عبادت سے حیثیت بنی، اس لیے ابلیس صف میں سے نکال دیا گیا، صف میں سے نکال دیا گیا، کیونکہ حکم جو آیا وہ آیا تھا امتحان کے لیے، وہ آیا تھا امتحان کے لیے حکم، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسرا موقع ہے کہ ہم حکم لائیں گے ان پر، جب یہ خوب دعوت کا کام کریں گے، خوب محنت کریں گے، خوب تقاضے پورے کریں گے، خوب کام میں آگے بڑھیں گے، تو پھر ہم ان پر ایک ایسا حکم لائیں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنے جذبے کو ہمارے حکم پر قربان کرتے ہیں یا نہیں۔ استقامت کو دیکھنے کے لیے سنو تو صحیح، سونے والوں،
استقامت کو دیکھنے کے لیے پہلے خوشخبری سنا دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا خواب میں کہ آپ عمرہ کر رہے صحابہ کے ساتھ، سب کو تقاضا، سب کو شوق، عمرہ کریں گے عمرہ کریں گے، سارے اسی جذبے شوق سے عمرے کے لیے آئے، شوق و جذبے سے عمرے کے لیے آئے، لیکن مشرکین نے عمرے سے روک دیا، مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا، مشرکین نے عمرے سے روک دیا۔ اللہ کا حکم بھی آیا کہ واپس جائیے، اللہ کا حکم بھی آیا واپس جائیے۔ عجیب بات ہے، ادھر مشرکین نے روک دیا عمرہ کرنے سے، اللہ کا حکم آیا کہ واپس جائیے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ آپ مقابلہ کیجیے ان کا، نہیں، بلکہ کفر کو زیادتی کا موقع دو صبر اور اطاعت سے، کفر کو زیادتی کا موقع دو، کس سے؟ صبر اور اطاعت سے۔ ہماری بات توجہ چاہتی ہے، کفر کو زیادتی کا موقع دو، کفر کو زیادتی کا موقع دو صبر اور اطاعت سے۔ صحابہ کرام کا جذبہ عمرہ کرنے کا، اللہ رب العزت نے حکم دے کر صحابہ کے تو اطاعت کو آزمایا کہ دیکھیں یہ کتنا ماننے والے ہیں، اور کفر کو انہیں روکنے کے لیے موقع دے کر فتح کا وعدہ کر لیا، فتح کا وعدہ کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے، ایک کے پاس جامیں، ارے بھائی کیوں ہم دب کر صلح کریں، کیوں نہ مقابلہ کریں، کیوں ہے؟ تو اللہ کا گھر ہے، ان کی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے، بھائی تم بھی کرو طواف، تم بھی کرو حج، ہم بھی کریں، تم بھی عمرے کرو ہم بھی کریں، اللہ کا گھر تو سب کے لیے ہے۔ میں کہا نہیں، کچھ بھی صحیح، ہم اس سال آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جائیے۔ حضرت عمر اس کے پاس بھی جامیں، وہ کہے کہ عمر دیکھ، اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے، ہمیں ماننا چاہیے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر جمے ہوئے تھے، بات پر جمے ہوئے تھے کہ نہیں، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت امتحان لینا چاہتے تھے کہ ان کے اندر جذبہ عمرہ کرنے کا ہے۔ اگر اس وقت میں ان سے کہوں، اگر میں ان کو حکم یہ دوں کہ واپس جاؤ، تو یہ بندے میری اطاعت کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ امتحان لے رہے تھے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کی ہے کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا تھا۔ سمجھ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری اس وقت رائے اور میرا اس وقت عمرہ کرنے کا اصرار یہ صحیح نہیں ہے، اس میں اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ سنو توجہ سے بات، اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ حالانکہ عمرہ ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ کا، جہاد کا، نماز کا، روزے کا عمل جہاں چاہو کر لو، لیکن حج اور عمرے کا عمل تو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ سنو توجہ سے، عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا رائے دے کر، عمرہ کرنے کی رائے دے کر اتنا ڈر گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے لگی تو میں اپنی سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گیا کہ میری اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب مجھ پر آئے، میرے ساتھیوں پر نہ آئے۔ اگر میں سب کے ساتھ رہوں گا تو ایسا نہ ہو کہ جو عذاب اللہ کا مجھ پر آوے ان سے میرے ساتھیوں کا بھی نقصان ہو جاوے۔ سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے۔ ادھر سے آواز لگی، عمر کہاں ہیں عمر؟ لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ میرے خلاف قرآن نازل ہوا ہے، میرے خلاف قرآن نازل ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے، پوچھا آپ میں عمر خوش ہو جاؤ،
عمر خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اللہ نے فتح دے دی۔ ارے سنو تو صحیح، اس زمانے کے مسلمان تو بیچارے ایسے ہیں کہ اگر کوئی چیز فی الوقت ان کی چاہت کے مطابق ہو جاوے تو کہتے ہیں فتح ہو گئی، اور اللہ نے فتح کا وعدہ اس پر کیا ہے کہ تم اپنی چاہت کے خلاف میرا حکم پورا کر دو تو میں تمہیں فتح دے دوں۔ تم اپنی چاہت کے خلاف میرا حکم پورا کر دو، اپنی چاہت کے خلاف میرا حکم پورا کر دو۔ مسلمان اپنی خواہشات کو پورا کر کے فتح کا منتظر ہے، اور اللہ رب العزت ایک چیز کا حکم دے کر اس سے روک کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میری کتنی بات ماننے والے ہیں۔ حکم دیا عمرے کا اور طواف کا، اور پھر اس سے روک دیا۔ سنو، حضرت فرماتے ہیں آپ نے مجھے بلا کر فرمایا عمر خوش ہو جاؤ، اللہ نے فتح دے دی۔ وہاں سے بھی ہٹے نہیں تھے کہ سورہ فتح نازل ہو گئی، حالانکہ فتح کی کوئی چیز فتح کی نہیں ہے۔ دب کر سلا کر رہے، رسول اللہ لکھنے نہیں دے رہے کہ نہیں محمد لکھو، رسول اللہ نہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول، ٹھیک ہے نہ مانو۔ یہ بھی نہیں کہ لفظ پہ اڑ جاتے کہ نہیں جی ہم تو یہی لکھوائیں گے، مت لکھو، مٹا دو کہ جی مٹا دیتے ہیں، اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اچھا جی ٹھیک ہے واپس جاؤ تو ٹھیک ہے۔ ساری ایک بات بتاؤں، مسلمان پورے دین پر چلتے ہوئے اگر باطل کے مطالبے اور باطل کی کوشش میں ایک سنت کے مقابل باطل آ جائے تو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ مسلمان پورے دین پر خود قائم ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔